الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يذكر ما يكون من الأمور يوم القيامة في عرصاته، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا كذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. میرے محترم سامعین، عقیدہ واسطیہ کے درس میں ایمان بالیوم الآخر وما یکون یوم القیامہ کا ذکر جاری ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا امور پیش آئیں گے. ان میں سے کئی کا ذکر کیا جا چکا ہے. ابھی کل کے سبق میں یہ بات بتائی گئی کہ جہنم کی پیٹھ پر صراط نصب کیا جائے گا اور اس سے لوگ اپنے اعمال کی مقدار میں مرور کریں گے. چنانچہ یہ بتایا گیا جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگ صراط پر ایسے گزریں گے جیسے آنکھ جھپکتی ہے. لوگوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جو مانند برق مرور کریں گے. بعض کا مرور تیز آندھی کی، تیز ترین چلنے والی ہوا کی مانند ہوگا. بعض لوگ صراط پر ایسے گزریں گے جیسے برق رفتار گھوڑا دوڑتا اور گزرتا ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اونٹ کے سواروں کی مانند گزریں گے اور بعض ایسے گزریں گے جیسے کہ وہ دوڑ رہے ہوں. بعض کا گزر عام چلنے کی رفتار کی طرح سے ہوگا اور بعض ایسے ہوں گے جو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے
گزریں گے، ہر ایک اس صراط کو پار کرنا چاہتا ہوگا. اور اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ یمر الناس علی قدر اعمالہم، لوگ اپنے عمل کی مقدار میں مرور کریں گے. اور یہ بات یاد رہے کہ ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگ اچک لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے تیزی کے ساتھ، اور یہ پکڑ ان آکسوں سے ہوگا جو اس صراط پر ہوں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ علیہ خطاطیف و کلالیب، صراط پر آکس ہوں گے، ٹیڑھے جیسے لوہے کے اوزار ہوتے ہیں جس سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ پکڑیں گے، اور اسی لیے اس کو خطاطیف حدیث میں کہا گیا ہے. فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور جو ان کلالیب و خطاطیف ان آکسوں کے ذریعہ تیزی کے ساتھ گرفت میں لے لیے جائیں گے، ایسے لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ گنہگاران اہل توحید، عاصی موحدین و مومنین اس نار جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ جہنم کے اوپری طبقے میں ہوں گے. ان کا عذاب کفار کے مقابل میں آسان ہوگا، کمتر ہوگا، اور ان کی عذاب میں وہ شدت نہ ہوگی جو کفار کے حصے میں آئے گی. یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ مومنین جو جہنم میں اپنے گناہوں کی پاداش میں صراط سے تیزی کے ساتھ پکڑ کے ڈال دیے جائیں گے، ان کے آغائے سجود کو جہنم نہیں جلائے گی، کہ اللہ تعالی نے جہنم پر اس بات کو حرام کر رکھا ہے کہ وہ بندے مومن کے آغائے سجود کو جلائے. اس کے بعد یہ مسئلہ باب الشفاعہ کے ذکر میں بتایا جائے گا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ مختلف شفاعات ہوں گی، اور ان شفاعات کے ذریعہ گنہگاران اہل توحید جن کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال کے عذاب دے گا، وہ اللہ تعالی کی اجازت کے ساتھ اور اس کے فضل و رحمت سے جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک آخری انسان ہوگا جو جہنم سے نکالے جانے کے اعتبار سے اور پھر جنت میں جانے کے اعتبار سے آخری انسان ہوگا.
کا موضوع میں خصوصیت کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت میں نے ابھی پڑھی کہ صراط پر مرور کے بعد لوگوں کو ایک قنطرہ پر روک لیا جائے گا، ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور وہاں ان کے درمیان باہمی قصاص جاری ہوگا، ان کا تنقیہ، ان کی تہذیب ہوگی، اور جب اچھی طرح سے وہ صاف ستھرے کر دیے جائیں گے تب ان کو جنت میں داخلے کی اجازت عطا ہوگی۔ اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی عبارت میں یوں کہا کہ فَمَن مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، صراط کہ جس پر مرور و عبور ایک انتہائی ہولناک امر ہوگا، شدت اتنی ہوگی کہ انبیاء جو صراط پر مرور کریں گے اس عالم میں ان کا کلمہ ہوگا اللہم سلم سلم۔ تو جو شخص صراط پار کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ صراط جو کسی بھی طور پر عبور کر لے گا اپنے عمل کے مطابق، جس رفتار سے بھی وہ مرور کرے گا، لیکن تمامی وہ اہل ایمان اس امت کے بھی اور دیگر امتوں کے تمامی اہل ایمان، ان کا معال اور ان کا عاقبت یہ ہوگا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور یہ مرور علی الصراط اور اس کو پار کر لینا یہ اس بات کی ضمانت بن جائے گی کہ وہ اللہ کا بندہ جنتی ہوگا۔ یہی معنی ہے فَمَن مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو صراط پر سے گزرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کو پار کر لے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن یہ جنت کا داخلہ اس کا بھی اپنا حال ہے جس کا ذکر میں اگلے دروس میں کروں گا۔ لیکن جنت میں داخلے سے پہلے اور صراط عبور کرنے کے بعد کا حال کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ، جب لوگ صراط پار کر لیں گے، وَقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت و جہنم کے درمیان ایک قنطرہ پر وہ ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کو بعض علماء نے یہ کہا کہ گویا عرصات قیامت میں کا ایک عرصہ، ایک میدان وہ ہوگا کہ جو صراط پار کرنے کے بعد ہوگا، جہاں تمام اہل ایمان کا اجتماع ہوگا، اور وہاں بھی طویل وقوف کرنا ہوگا ان کو۔ قنطرہ پر سب کو گویا جمع کر لیا جائے گا، اکٹھا کر لیا جائے گا، وہاں وہ روک دیے جائیں گے، اور یہ روکنا جنت و جہنم کے درمیان ایک قنطرہ پر ہوگا، اور قنطرہ کا لغوی اعتبار سے معنی پل ہی ہے۔ قنطرہ در حقیقت کہتے ہیں پانی، ندی وغیرہ کے پار کرنے کے لیے جو ممر ہوتا ہے، گزرگاہ جو ہوتی ہے، اسی کو قنطرہ کہا جاتا ہے، جس کی کیفیت کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ تمامی امور غیبیہ کے بارے میں ہمارا موقف اور اعتقاد ہے
کہ ہم ان کی کنہ و حقیقت کا کامل ادراک نہیں کر سکتے، اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم تمام نصوص پر اور ان کے ظاہری معانی پر ایمان رکھیں۔ تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صراط کے بعد لوگ ایک اور قنطرہ ہوگا کہ جس سے سب کو دوچار ہونا ہوگا، اور وہاں پر وہ وقوف کروائے جائیں گے، ان کو ٹھہرا لیا جائے گا۔ اس قنطرہ کے بارے میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ قنطرہ کیا اسی صراط کا کنارہ ہوگا یا یہ کہ ایک مستقل پل ہوگا؟ درست بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ سروکار نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اسی صراط ہی کا ایک طرف اور کنارہ ہوگا یا یہ کہ الگ مستقل وہ پل ہوگا، بلکہ ہمارے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں جس میں یہ بات وارد ہے، یہ ایمان رکھیں کہ لوگ قنطرہ پر روک دیے جائیں گے، اور یہ مرحلہ صراط پار کرنے کے بعد کا ہوگا۔ یہ روکنا اور یہ وقوف اور یہ اجتماع اس قنطرہ پر کس لیے ہوگا، اس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا احادیث کی روشنی میں کہ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ۔ یہاں پر لوگوں میں سے بعض کو بعض سے قصاص دلایا جائے گا، بدلہ دلایا جائے گا، اور یاد رہے کہ یہ بدلہ اس بدلے کے علاوہ ہوگا جو اس سے پہلے کہ عرصات قیامت میں پیش ہوگا، جو مختلف انسانوں کے درمیان قصاص، ان کے اعمال اور ان کے حرکات و سکنات اور ان کے مظالم کی بنیاد پر ہوگا، بلکہ اس قصاص کا مطلب یہ ہے کہ خود اہل ایمان جو صراط پار کر کے جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن چکے ہیں، ان کے درمیان ایک اور خاص قصاص ہوگا، اور یہ قصاص ہوگا اس طور پر کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بعض کو بعض سے کوئی بھی شکوہ، کوئی بھی گلہ رہا ہو جو ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر اپنا اثر رکھتا ہو، کہ ان کے دلوں میں ایک میل، ایک کھوٹ، معمولی اگر کسی نے کسی کو مثلا دھکا دے دیا رہا ہوگا دنیا کے اندر، جبکہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے یا کوئی بڑی زیادتی نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ کسی کو یہ یاد ہے کہ اس نے جو میرا مومن بھائی ہی تھا دنیا کے اندر مجھ کو اس طرح کی زیادتی سے دوچار کیا تھا، دل میں کہیں نہ کہیں اس کے ایک کھوٹ یا کوئی معمولی درجے ہی کا میل رہا ہوگا، تو اس کا بھی قصاص اس کو دلوایا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں فَإِذَا حُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب ان کو بالکل صاف ستھرا کر دیا جائے گا، ان کی تہذیب، ان کا تنقیہ کر دیا جائے گا، بئی طور کی کسی بھی مومن بندے کے دل میں اپنے دوسرے مومن بھائی کے تئیں معمولی بھی کینہ، معمولی کپٹ، معمولی حقد، معمولی غل، معمولی شہنہ نہ رہ جائے گی، بلکہ دل بالکل صاف ستھرے ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کے تئیں ہو جائیں گے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری قصاص جو قنطرہ
بین الجنہ والنار بعد العبور علی الصراط پر قصاص جاری ہوگا، وہ قصاص تنقیہ اور قصاص تہذیب کہلاتا ہے۔ بئی طور کی جنت میں جانے سے پہلے مومنین آپس میں اس طرح سے بھائی بھائی رہیں کہ ایک کے دل میں دوسرے کے تئیں معمولی سے معمولی درجے کا بھی کینہ و کپٹ نہ باقی رہے۔ اور یہی تو معنی ہے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے دلوں کے غل کو، معمولی چھپے ہوئے کینہ و کپٹ کو بھی کھرچ کے نکال دیں گے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور جنت کے اندر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھ کر عیش و آرام میں ہوں گے۔ تو یہ تہذیب و تنقیہ کے لیے قنطرہ پر وقوف ہوگا، اور اس کے بعد جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت میں ہے کہ جب مکمل طور پر وہ صاف ستھرے کر دیے جائیں گے، بئی طور کی ہر ایک کے دل بالکل مانند آئینہ ہو جائیں گے کہ جس میں کوئی میل نہیں، ثم اذن لهم بالدخول فی الجنہ، پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت عطا کی جائے گی۔ یہی وہ قنطرہ ہے کہ جہاں پر سب کو روک دیا جائے گا، اور اسی موقف میں یہ بات بھی ہوگا کہ فقراء مسلمین اغنیاء مسلمین سے نادار مسلمان مالدار مسلمانوں کے مقابلے میں پہلے جنت میں جانے کے مستحق بنیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ حتیٰ کہ روایتوں کے الفاظ میں یوں ہے کہ وہ 500 سال پہلے فقراء اغنیاء سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر جنت میں داخلے کی کیا کیفیت ہوگی، جیسا کہ اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر اور بالخصوص حدیث کے اندر تفصیل سے آتا ہے کہ اس وقوف علی قنطرہ اور باہمی تنقیہ اور تہذیب کے لیے قصاص کے بعد جنت میں ان کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ تو جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی اپنے نبی کی جنت میں دخول کے متعلق شفاعت کو قبول کرے گا، اور آپ کو اس بات کی اجازت عطا ہوگی کہ ان کے جنت کا دروازہ کھلوانے پر خازن الجنہ دروازہ کھولے گا۔ پہلے آپ داخل ہوں گے، انبیاء و رسول داخل ہوں گے، اور امتوں میں سے سب سے پہلے آپ کی امت داخل ہوگی، پھر بقیہ دیگر امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان امور کا ذکر میں کل کے درس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کی روشنی میں جو کتاب و سنت سے مقتبس و ماخوذ ہے اور انہوں نے انتہائی عمدگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اسی روشنی میں کل کے درس میں ان امور کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہمیں جنت کے مستحقین میں سے بنائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا